میں میرا دوست ہے، اس کا نام عباد الرحمن ہے، اس کو میں کوتک سنگھ کہتا ہوں، یعنی کافروں کے نام سے پکارتے ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرو۔ کہتے جی کہ میری عمر 33 سال ہے، گھر والوں نے میری شادی 13 سال کی لڑکی سے کر دی، اب وہ مجھ میں دلچسپی نہیں رہے، تو ہوگا نا، پھر ایسا تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، جب اتنا بڑا فرق ہوگا عمر میں، تو جب تک اس کے حقوق تم ادا کر سکتے تھے وہ راضی رہی، اب آہستہ آہستہ تم ختم ہوتے جا رہے، وہ جوان ہوتی جا رہی ہے، بہرحال کوئی حل نہیں، اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ باقی عورتیں تو کہتی ہیں، سیدھی بات ہے، وہ تو کہیں گی کہ دیکھو تم کیسی ہو، اور تمہارا خاوند دیکھو کیسا جنگلی وحشی آدمی ہے، یہ لوگ تو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی عورتیں جب اپنے بال ٹھیک کرتی ہیں تو بال گر جاتے ہیں، ان کو یعنی محفوظ کر کے کسی جگہ دفن کر دیا، بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جو شیطان لوگ ہیں نا، جادوگر لوگ ہیں، وہ بالوں پر زیادہ جادو ہوتا ہے، اس لیے ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میرا پوتا ہے، 12 سال کی عمر ہے، اسے ڈراؤنے خیالات آتے ہیں، بہرحال اس کو آپ صبح و شام آخری 3 صورتیں جو ہیں نا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں دم کر کے اس کے سارے بدن پہ پھیر دیا کریں، کبھی آیت الکرسی پھیر دی، کبھی سورۃ فاتحہ پھیر دی۔ قرآن کو چومنا یا سینے سے لگانا بدعت ہے، اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے حضور پاک سمجھاتے ہیں، یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ سینے سے لگا لو لیکن تیری بات میں نہیں مانتا، تو کہتا ہے داڑھی نہ مڈا، میں ابھی بھی مڈا کے بیٹھا ہوں، سینے سے لگانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر میں کسی کو دین کی بات کروں اور خود عمل نہ کروں یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی دین کی بات کر سکتا، چاہے خود عمل کرو یا نہ کرو۔ اگر ایسی بات ہو جائے نا تو آج کل تو پھر کوئی بھی دین کی بات نہیں کر سکتا، 99% تو خود ایسے ہیں جو خود عمل نہیں کرتے، لیکن کہنے کا ثواب ملے گا، عمل نہ کرنے کا تمہیں سزا ملے گی۔ کہتے ہیں کہ گھر والے میری شادی کا سوچ رہے ہیں، مجھ پہ قرضہ بھی ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، شادی کی برکت سے اللہ پاک رزق دے دیتے ہیں، قرآن پاک ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، کہ اگر تم فقیر ہو تو ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی کی وجہ سے تمہیں رزق عطا فرما دے۔ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں بعض ٹوپیاں ایسی بنی ہوئی ہیں جن پہ کعبے کی تصویر ہے، نماز تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن ہونی نہیں چاہیے، اور ایسی ٹوپی خریدنی نہیں چاہیے، کیونکہ کبھی آپ نیچے پھینکیں گے، کبھی اس سر پہ نیچے رکھ کے سوئیں گے، وہ بھی تو بے ادبی ایک قسم کی ہے نا۔ کہتے ہیں جی کہ کراچی میں بہت ساری ٹڈیاں، مکڑی جو ہے نا بہت آ گئی ہے، تو وہاں ہمارے جو بنگالی دوست رہتے ہیں انہیں پکڑ کے کھا لی، اچھا کیا، حلال ہے، کیا ہو گیا؟ بالکل الحمدللہ علماء دیوبند حق کی جماعت ہے، اور ان کی حق سورج کی طرح روشن واضح ہے۔ اگر کسی بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھو تو نماز نہیں ہوگی۔ مجھے ہر وقت برے خیالات آتے ہیں تو لا حول پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آدمی کے جسم کے نیچے حصے میں بواسیر کے موقع ہیں تو زمزم بطور علاج لگا سکتا ہے۔ ایمان کی حالت میں بوسہ دیا تو قیامت میں انشاءاللہ حجر اسود اس کی شفاعت کرے گا، اللہ اس کو زبان بھی دیں گے، بولنے کی توفیق بھی دیں گے، اور وہ شفاعت بھی کرے گا۔ میرے سسرال والوں نے یہ توید دلائی تھی کہ جادو کا اثر ہے، اس کے بعد میرے کانوں میں لگاتار آواز آتی ہے وہ تعویذ یا واپس کھود کے نکال دو نہ تو مر جائے گی۔ اللہ یہ سب جھوٹی باتیں، کوئی تعویذ نکالنے سے نہیں مرتا، آپ سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر کے سنا کریں۔ ایک آدمی مدینے سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا، احرام نہیں باندھا، بالکل دم ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دوبارہ مدینے شریف جا کے عمرہ کر لے یا طائف سے عمرہ کر لے تو دم سے بچ جائے گا، اقرب میقات پہ لوٹ جائے۔
انگوٹھے چومنا جو ہے بالکل بدعت ہے.